کیا آپ بھی کسی انسان سے جذباتی وابستگی کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں؟ کسی نے آپ کو اتنا اپنے ساتھ ایموشنلی اٹیچ کیا ہے کہ اب آپ ڈپریشن میں جا چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے نا، یہ اٹیچمنٹ اچھی بھی ہے اور اٹیچمنٹ بری بھی ہے۔ اچھی اس لحاظ سے ہے کہ اگر ایک انسان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بن گئی ہے، ایموشنلی آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور وہ آپ کے مطابق چل رہے، آپ کو ٹائم دے رہے، آپ کی قدر کر رہے، آپ کو عزت دے رہے اور بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے، تو یہ اٹیچمنٹ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر چیزیں اس کی اپوزٹ ہو جائیں کہ آپ کسی انسان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں لیکن وہ آپ کی قدر نہ کر رہا ہو، وہ آپ کا احساس نہ کر رہا ہو، وہ آپ کو اگنور کر رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو اس سے زیادہ مشکل زندگی نہیں ہو سکتی۔ ایسا انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جینڈر کے ساتھ کہ میل کو ہی ہوتی ہے، فیمیل کو نہیں ہوتی، بڑے کو ہوتی ہے، چھوٹے کو نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، اور جب تک اٹیچمنٹ ریلیشن شپ صحیح چلتا رہے تو یہ بڑی اچھی چیز کہلائی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ریلیشن شپ میں سامنے والا انسان وہ نظر انداز کرنا شروع کر دے تو دوسرا انسان جو اٹیچ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، وہ ڈپریشن میں ضرور جاتا ہے۔ اور اس میں بڑے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ، بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ، بڑے پروفیشنل لوگ اس ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ڈیلی بیسس پر بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پاکستان سے، اوورسیز، سعودیہ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، ہر جگہ سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور ایون کہ اتنے پروفیشنل لوگ، اتنے بڑے بزنس مین لوگ جنہوں نے اتنی بڑی امپائر کھڑی کی ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے بزنسز ہوتے ہیں اور اتنی ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے، ایک انسان کی وجہ سے ان کی زندگی کتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے، حالانکہ ان کو کوئی کمی نہیں ہوتی پیسے کی، خوبصورتی کی، ان کے پاس اور بھی بہت سارے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں، اور ایون کہ جس انسان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بنی ہوتی ہے ان سے زیادہ خوبصورت لوگ ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اٹیچمنٹ بن جاتی ہے تو یہ ان کی ٹکی کی عزت نہیں رہتی، ان کی ماتی ماری جاتی ہے، یہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کریں کیا۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور اس وجہ سے بھی آپ نے آپ کو نہیں کوسنا کہ میری تو اتنی زیادہ ایجوکیشن ہے، میں پروفیشنل ہوں، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے یہ چیزیں سم ٹائم انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت واصف علی واسف صاحب کی بڑی خوبصورت کوٹیشن بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پریشانی کی حالت میں پریشانی کو حل کرنے کی صلاحیت وہ سلب ہو جاتی ہے، کہ آپ پریشان ہوں اور اس پریشانی میں اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے، آپ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کا مائنڈ بالکل، آپ کہیں گے کہ یار میرا دماغ کام کیوں نہیں کر رہا، مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس وقت ایک اچھا رہبر، ایک اچھا مینٹور، ایک اچھا دوست، ایک اچھا ایڈوائس دینے والا مل جاتا ہے جو ان کو سنبھال لیتا ہے، ورنہ یہ لوگ اس اٹیچمنٹ کے پیچھے بہت زیادہ نقصان کر لیتے ہیں، اپنی ذات کو لوگ نقصان پہنچا دیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جب بھی اس انسان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو نا، اس بات چیت کو آپ لوگوں نے ایک عادت نہیں بنا لینی، ٹھیک ہے، کہ مسلسل جو ہے وہ ایک کھانے کی طرح وہ ایک آپ کی ہیبٹ بن جائے۔ اس کو ہیبٹ نہیں بننے دینا، اس کو اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دینا۔ بات چیت ہوتی رہے، لیکن جب تک چیزیں بیلنس رہیں گی نا، بہت زیادہ بات چیت نہیں کریں گے، بہت زیادہ ایموشنلی انوالو نہیں ہوں گے، چیزوں کو بیلنس میں رکھیں گے۔ دین بھی ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، جب تک چیزیں اعتدال میں ہوں گی، چیزیں بیلنس ہوں گی، کہ نہ آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں، نہ زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، مطلب ایک 50-50 ریلیشن شپ آپ کا چل رہا ہے، پھر تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ چیزوں کا بیلنس نہیں رکھیں گے اور دوسرے انسان کو عادت بنا لیں گے تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس چیز سے جان چھڑانا، اٹیچمنٹ سے جان چھڑانا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ اس سے بات چیت کرنے کی عادت کو آپ نے کم کرنا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دم بات چیت کرنا ختم نہیں کرنی، تھوڑی تھوڑی بات اس کے ساتھ کرنی ہے،
اور اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو کسی پروڈکٹیو کام میں پھر مصروف کر لینا ہے، تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا اس کا فوکس جہاں سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بیلنس لے کر آپ نے چلنا ہے، اور صرف ایک بندے کو پرائورٹیز پر نہیں رکھنا۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کی فیملی ممبر ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ جو ہے ان سب کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ چلانا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ یہ عادت آپ کی تب اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جب سارا وقت جو آپ کے پاس فریڈم ہوتا ہے نا، جو فری ٹائم آپ کے پاس، وہ سارا انویسٹ آپ کر دیتے ہیں ایک بندے کے اوپر، تو آپ کا فوکس ایک بندے کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے اس فوکس کو ہٹانا ہے، اپنے ایموشنز کو تھوڑا سا آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹائم سب دوستوں کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کچھ عرصے کے لیے آپ جو ایکسرسائز کریں گے، کہ اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی عادت کو کم کریں گے، اور باقی اپنے رشتوں کو، تمام اپنے رشتوں کو ساتھ جوڑ لیں گے، سب لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے، تو اس چیز سے انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ تھینک یو۔